انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل گولڈن کوٹس FR۔ جی تو ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا امام شافعی رحمہ اللہ کا سبق آموز قصہ لے کے آئی ہوں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اور وزیر جعفر معمول کے گشت پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا، ایک نابینا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سنی تو صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے ایک اشرفی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور آگے چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا، جس طرح آپ نے مجھے اللہ کے نام پر یہ دیا ہے، اسی طرح ایک تھپڑ میرے چہرے پر مار دیں۔ خلیفہ یہ جواب سن کر بڑے عجیب ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے اور خلیفہ ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنے لگے، مگر فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر تھپڑ ماریں، اور اگر یہ منظور نہیں تو اپنی اشرفی واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ایک ہلکا سا تھپڑ مار دیا اور چل پڑے۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہارون الرشید کو ایک خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز مجھے معلوم کرنا چاہیے، یہ یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ دوسرے دن فقیر دربار میں حاضر تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے اصرار کیوں کیا؟ کیونکہ فقیر کہنے لگا، حضور میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا میرے ماں باپ نے، وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد ہی اڑا دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور اس کے کہنے پر میں نے 2 اونٹ خرید لیے اور تجارت کا کام شروع کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت عطا کی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی گئی۔ پھر کچھ عرصہ بیت گیا، میں بہت خوشحال تھا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ تھے۔ ایک دن ایک تاجر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ٹھنڈی جگہ دیکھ کر میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک بزرگ درویش راہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور سلام دعا کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اسی دوران بزرگ درویش کہنے لگے کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے، اس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ اگر وہ خزانہ تم اپنے سارے اونٹوں پر لاد دو، تب بھی خزانہ مٹھی بھر کم نہ ہوگا۔ یہ سن کے میرے دل میں بہت لالچ پیدا ہوا اور میرا نفس مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے وہ خزانہ چاہیے۔ بزرگ درویش کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ مجھے دے دو، تب ہی میں تمہیں خزانے تک لے کر جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی میرے پاس 40 اونٹ تو بچ ہی جائیں گے۔ خزانے سے لدے یہ 40 اونٹ بھی میری 40 پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ صرف 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اس درویش سے کہا، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک پہاڑ نظر آیا۔ جلد ہی ہم اس پہاڑ تک پہنچ گئے۔
اور پہاڑ کے اندر داخل ہونے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بزرگ رک گئے اور کہنے لگے، ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ کچھ قدم چل کر انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور روشنی کے لیے آگ جلائی، پھر کوئی خوشبودار چیز چھڑک کر کچھ پڑھنے لگے جس کی مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ چند لمحوں میں زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ سے زمین پھٹی تھی وہاں ایک عالی شان دروازہ نظر آنے لگا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا، آؤ پھر ہم دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہوں گے۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف سونا، ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری آنکھیں ہی دیکھ رہی ہیں یہ سب چیزیں۔ خیر میں لالچیوں کی طرح اس خزانے پر جھپٹا اور خزانہ اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے، ہم واپس جانے کے لیے اس راستے سے باہر نکلے تو اس درویش نے جیب سے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی اور مجھے دکھا کر واپس جیب میں رکھ لی، اور اس کے بعد درویش نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس سے پھر زمین ہلی اور دروازہ خود بخود غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم باہر پہاڑ پر آ گئے۔ درویش نے مجھے الوداع کہا اور اپنے 40 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں نے اپنے 40 اونٹ لیے اور بغداد شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ ہارون الرشید، میں ابھی تک کچھ قدم ہی چلا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، بلا وجہ ہی میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر وہ بھی میرے پاس ہوتے تو پھر میں بہت زیادہ امیر ہو جاتا اور میں کتنے بڑے خزانے کا مالک بن جاتا۔ اس ٹائم تو یہ سوچا نہ تھا کہ درویش کی وجہ سے مجھے مفت میں اتنا مال مل گیا۔ اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا، اور افسوس ہی مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں صبر نہ کر سکا۔ میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور کہا، آپ تو اتنے اونٹوں کا انتظام کر سکیں گے، بہتر ہوگا 10 اونٹ آپ مجھے واپس دے دیں۔ میری زبان سے یہ بات سن کر درویش نے مجھ سے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ بھی مجھے واپس کر دیے اور وہ 30 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، کچھ زیادہ اونٹ واپس مانگ لیتا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی پھر میں درویش کی طرف بھاگا اور آواز دے کر میں نے اسے روکا اور کہا کہ میں نے درویش سے کہا کہ 30 اونٹوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ آپ تو 1 منٹوں میں 30 اونٹوں کا انتظام کر سکتے ہیں، لہٰذا اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ 20 اونٹ اور مجھے واپس دے دیں۔ درویش نے اس بار بھی مجھ سے کچھ نہ کہا اور 20 اونٹ مجھے واپس دے دیے۔ 10 اونٹ لے کر جب درویش عالی جاہ میں چلا، میں لالچ میں پھر اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں نے واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا۔ جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی میں نے اسی طرح باتیں کر کر کے لے لیے۔ اونٹ لے کر واپس آنے ہی لگا تھا کہ مجھے چاندی کی وہ ڈبیا یاد آ گئی جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا اس ڈبیا میں ضرور کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جو درویش نے سونے سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر ہی مجھے واپس دے دیے ہیں۔ اب مجھے وہ ڈبیا ہر قیمت پر حاصل کرنی تھی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر واپس گیا اور درویش بزرگ کی خوب تعریفیں کر کے، چال پلوسیاں کر کے میں نے ان سے التجا کی کہ وہ ڈبیا مجھے دے دیں، لیکن درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، ضرور اس ڈبیا میں خزانے سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ افسوس کے لالچ میں میری آنکھوں پر اتنا بڑا پردہ ڈال رکھا تھا۔ میں بدقسمتی سے میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ میں اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لیے لالچ میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی،
اگر اس نے ڈبیا مجھے نہیں دی تو میں اس سے چھین لوں گا۔ اس درویش نے مجھے دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے ڈبیا کھولی تو اس میں عجیب و غریب قسم کا سرما تھا۔ میں نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک سرما ہے، اگر اس کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن سارے خزانے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر میں نے اس درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ درویش نے ایسے ہی کیا اور سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ مجھے زمین میں پوشیدہ تمام خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا ایک آنکھ میں لگانے سے اس کی یہ تاثیر ہے تو دونوں آنکھ میں جانے سے اس سے تو کچھ بھی پوشیدہ چیز رہ ہی نہیں جائے گی، اس کی تو تاثیر ہی اور زیادہ بدل جائے گی، مجھے ہر جگہ سونے جواہراتی نظر آئیں گے۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا میں یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے، اگر بائیں آنکھ پر تم نے سرما لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ مجھے لالچ نے اس قدر گھیرا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ درویش مجھ سے لازماً جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہوگا جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما لگانے سے رک رہا ہے۔ میں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے، لیکن درویش نہیں مانا۔ میں اسی طرح اصرار کرتا رہا اور وہ انکار کرتا رہا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ درویش کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر ہی اصرار کرتے ہو، ضد کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ میرے سر پر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بس تم میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دو۔ جیسے ہی اس نے سرما لگایا میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار کر کہنے لگا یہ سارے اونٹ، یہ سارے خزانے لے لو مگر میری آنکھیں مجھے واپس دے دو، میری بنائی مجھے واپس کر دو۔ درویش کہنے لگا اے لالچی انسان، افسوس ہے کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تم نے خود اپنے گلے لگائی ہے، اس مصیبت کا پھندا تم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی تمہیں۔ یہ کہہ کر درویش اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے عہد یہ کیا کہ جب بھی مجھے کوئی بھیک دے گا تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نام پر ایک تھپڑ بھی میرے منہ پر ماریں تاکہ مجھے اپنے لالچ کی سزا ابھی اس دنیا میں بھی ملتی رہے۔ آپ نے جب بھی بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی تھی، آپ میری خطا معاف کر دیں۔ خلیفہ نبینا فقیر کی کہانی سن کر خلیفہ نے کہا واقعی تمہاری کہانی بڑی عبرتناک ہے، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ خیر اب تم بھیک مانگنا اور تھپڑ کھانا چھوڑ دو، آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ہم دیتے رہیں گے اور تمہارا گزر بسر اس کے لیے کافی ہوگا۔ صبر ایمان کا ایک ایسا جز ہے جو آنکھیں اللہ کے نور کو نہ دیکھ پائیں، ان آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔